پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور دیتی رہو زکوٰۃ، وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین چیزیں تبرج کا علاج ہے، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ نماز عورتوں کے تبرج کو کٹ ڈاؤن کرتی ہے۔ آپ جتنا بھی بن سنور لیں، جب نماز کا ٹائم آئے گا تو آپ نے وضو کرنا ہے، سارا تبرج ختم۔ اونچا سا جوڑا بنا ہوا ہے، کھولنا ضروری ہے۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ بنوایا ہی کیوں تھا اتنا اونچا جوڑا؟ پھر اس کے بعد اگر کسی کو اتنا پتا ہو کہ اونچے جوڑے میں تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو نماز سے پہلے تبرج ختم کرنا پڑے گا۔ مطلب پہلے والے حکم پر عمل نہیں کرتے کہ جوڑا بنانا ہی نہیں چاہیے، لیکن دوسرے والے پہ ابھی بھی عمل کر لیتے کہ چلے نماز سے پہلے اس کو کھولنا ہے۔ تو چلے کچھ علم نے تبرج کو کٹ ڈاؤن کر دیا۔ ایسا کوئی بھی تبرج اختیار کیا ہوا ہے تو نماز اس کو کٹ ڈاؤن کر دے گی۔ دوسرا، صدقات سے بھی تبرج ختم ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنتے ہیں تو آپ کو تبرج پر خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جب آپ کا پیسہ اچھی جگہ لگتا ہے تو غلط جگہ پر لگنے سے اللہ بچا لیتا ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں ایک ہمت دے دیتا ہے کہ چاہے دنیا کی ساری عورتیں تبرج کرتی ہوں، میں نے نہیں کرنا، کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تبرج کا علاج ان تینوں چیزوں میں ہے۔ تبرج نہ کرنے کے فائدے میں سب سے پہلا فائدہ کہ ہم قناعت پسند ہونے لگیں گے، یعنی ہم سمپل ہونے لگیں گے، ہمیں سادگی اپیل کرے گی۔ دوسرا، وقت میں برکت ہوگی، کیونکہ اس تبرج کو اختیار کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ علم اور عمل میں برکت آئے گی، کیونکہ آپ کو ٹائم جب ملے گا تو لازمی وہ ٹائم آپ علم حاصل کرنے میں اور عمل کرنے میں لگائیں گے۔ مال بھی اچھی جگہ لگے گا، اور انشاءاللہ اگلی جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 35، اس میں پڑھیں گے کہ کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، تو قرآن کی بتائی ہوئی صفات ہمارے اندر آنے لگیں گی۔ اور جو خواتین تبرج کرتی ہیں اس کے بڑے نقصان ہیں۔ صلاحیتیں غلط جگہ استعمال ہوتی ہیں، مال فضول چیزوں میں لگتا ہے، اور وہ بچوں کو بھی صحیح وقت نہیں دے پاتی ہے، ہر وقت ایک بے چینی کا شکار رہتی ہے۔ یہ بے چینی کس چیز کی ہے؟ کون سا نیا تبرج اختیار کروں، اور کون سے طریقے سے اپنے آپ کو نمایاں کروں؟ یہ کپڑے تو میں نے پہلے بھی پہن لیے ہیں، اس طرح تو میں پہلے بھی تیار ہو چکی ہوں، یہ جولری تو میں نے پہلے بھی پہن لی۔ یہ ڈپریشنز ہوتے ہیں ان خواتین کو۔ خود کو نمایاں کرنا انتہائی گھٹیا شوق ہے۔ یہ باتیں اپنے آپ کو سنوانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اپنا آپ نمایاں کرنا۔ آپ نمایاں کیجیے اپنے آپ کو علم کے راستے میں، عمل کے راستے میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے میں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے راستے میں۔ اچھے شوق ہیں، لیکن خود کو شو پیس کی طرح نمایاں کرنا انتہائی گھٹیا شوق ہے۔ اور ایک مومن عورت چاہے وہ کہیں بھی ہو، اس کا عمل اس کا مومن ہونا ظاہر کرتا ہے، اس کا لباس، اس کا طریقہ، اس کا بات کرنا، سب اس کے ایمان کی علامت ہوتا ہے، ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بے شک یریدو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لیذہب عنکم کہ لے جائے تم سے الرجسا گندگی کو، ناپاکی کو۔ گندگی سے مراد گناہوں کی گندگی، شیطانی وسوسوں کی گندگی اور شیطانی نجاستوں سے۔ اہل البیت، اے اہل بیت۔ اہل بیت سے یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں،
ویسے تو اہل بیت سے بہت سارے لوگ مراد ہیں، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ احادیث بھی آپ کو واضح کریں گے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ، اور پاک کر دے تم کو، تطہیرا، پاک کرنا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو، ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے. پاک کرنا، تمہارا ہر قول اور فعل مکمل طور پر پاک کر دیا جائے. جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمہارا عمل ہونا چاہیے، اللہ چاہتا ہے تمہارا عمل ویسا ہی ہو جائے. تمام شیطانی کاموں سے، گندگیوں سے اللہ تمہیں دور کرنا چاہتا ہے. اس آیت میں یہ دلیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ ازواج ہی اس آیت کے نزول کا سبب ہیں. تو بیویاں اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں. جیسے کہ ایک اسکول آف تھاٹ، ایک مسلک ایسا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اہل بیت سے خارج کرنے کی جرات کرتا ہے. تو یہ قرآن کی دلیل یہاں ملتی ہے کہ ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں. بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. انہوں نے کہا کہ کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ حضرت سارہ کو فرشتوں نے کہا تھا، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت. تو اس آیت میں بھی بیوی کو اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے. صحیح احادیث سے بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ ازواج اہل بیت میں شامل ہیں. جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو ولیمے میں روٹی اور گوشت کھلایا. مجھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا. ہوا یہ کہ کچھ لوگ آتے اور کھا کر چلے جاتے، پھر دوسرے لوگ آتے اور وہ بھی کھا کر چلے جاتے. میں نے سب کو دعوت دی اور کوئی باقی نہ رہا. آخر میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو کوئی بھی باقی نہیں رہا کہ جس کو میں دعوت دوں، یعنی سبھی لوگ کھا چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب کھانا اٹھا لو. تو سب لوگ چلے گئے، صرف 3 شخص گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے اور فرمایا، اے اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت یعنی بیویوں کو کیسا پایا؟ اللہ آپ کو برکت دے. اس طرح آپ نے اپنی سب بیویوں کے حجروں کا دورہ کیا اور سب کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سلام کیا. وہ سلام کس طرح سے تھا؟ اے اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور سب نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کو جواب دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اہل بیت کہہ کر پکارا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تھی تو ان ایام میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، ایک ایسے شخص کے بارے میں کون میری مدد کرتا ہے جس کی اذیت رسانی اب میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والوں تک پہنچ گئی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہاں پر بھی اہل بیت سے مراد حضرت عائشہ تھی. اگرچہ کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین اور رضی اللہ عنہم کو بھی اہل بیت میں شمار کیا.
اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے جن پر سیاہ بالوں سے کجاووں کی تصویریں بنی ہوئی تھی. اس طرح کی کوئی کڑائی کی ہوئی تھی کالے دھاگے سے، تو یہاں سیاہ بال کہا گیا لیکن وہ دراصل سیاہ دھاگا کہنا مطلب ہے. اتنے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر کے اندر لے لیا. پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سیدنا حسن کے ساتھ وہ بھی چادر میں داخل ہو گئے. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے یہ 4 لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں بتایا جا رہا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خم نامی ایک چشمے پر خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، واعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا لوگوں خبردار رہو، میں بشر ہوں، ممکن ہے عنقریب میرے پاس میرے رب کا قاصد پیغام لے کر آ جائے اور میں لبیک کہہ دوں. سنو، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے سب سے پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، بس اللہ کی کتاب لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے بارے میں ترغیب اور شوق دلایا اور پھر کہا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں. تو حسین نے پوچھا، زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد بھی صدقہ حرام ہے. زید نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جن پر آپ کے بعد بھی صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ عنہم ہیں. انہوں نے پوچھا کیا ان سب لوگوں پر صدقہ حرام ہے؟ زید نے جواب دیا ہاں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اگر آپ ان تمام احادیث کا خلاصہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کے ازواج، پھر حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین، پھر اس کے علاوہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیملیز کے نام لیے جن میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ عنہم. ان احادیث سے اہل بیت میں کون کون شامل ہیں اس کی وضاحت ہوتی ہے. یہاں اس آیت میں اہل البیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں.